اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور ایمان پہ میں نے کئی لیکچرز دیے ہیں، کئی بیانات ہیں میرے۔ آج ایک نئے ڈھنگ سے پھر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم سیدھا جنت میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی امیدوں پہ جو ہے وہ بھروسہ رکھے اور اللہ آپ کو امیدوں میں کامیاب کرے، آپ اس امیدوں پہ بھروسہ رکھیں، لیکن آپ تھوڑا سمجھ تو لیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کوئی وہ مذہب نہیں ہے کہ آپ کرسچنوں میں پیدا ہو گئے تو آپ بھی کرسچن ہو گئے، ہندوز میں پیدا ہو گئے تو آپ بھی ہندو ہو گئے، سکھوں میں پیدا ہو گئے تو آپ بھی سکھ ہو گئے۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ ایجوکیشن ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اسلام کی پوری انفارمیشن اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کے اوپر پریکٹیکل کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنت، بس اتنی سی بات ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ کو سنتوں میں تھوڑی بہت گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، انفارمیشن کلیکشن کرنے میں کوئی آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے، لیکن ابھی زندگی پڑی ہے، ریسرچ جاری رہے گی کہ میں جو کرتا تھا، میرے بڑے جو کرتے تھے، جس طریقے سے عمل کرتے تھے قرآن پہ، وہ واقعی آتھنٹک ہے یا نہیں ہے۔ میں کتابوں سے، ائمہ سے سیکھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے رہوں گا کہ اللہ یہ نوٹ اصلی ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہ اصلی ہے، اوکے، ریجیکٹ ہے تو ریجیکٹ ہے پھر۔ لیکن کیا میں ٹوٹلی قرآن کو سمجھ کے، پڑھ کے، تدبر کرتے ہوئے، کنٹینیوشن میں اس کا علم حاصل کرتے ہوئے ایمان پہ قائم ہوں یا نہیں ہوں؟ تو میں بارہا یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے بغیر ایمان کے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے آپ پریکٹیکل جو لائف میں زندگی گزارتے ہیں عملاً باڈی سے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ جو آپ کی روح کے اندر ہے، جو آپ کے یقین کے اندر ہے، جو آپ کا فیتھ ہے، جو انویزیبل ہے، دکھتا نہیں ہے، وہ ایمان ہے۔ جو دکھتا ہے وہ اسلام ہے۔ بارہا سمجھا رہا ہوں میں یہ بات۔ تو اتنا اچھا سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ اگر فالو کرتے ہیں تو آپ مسلم ہیں۔ جتنے پرسنٹ فالو کرتے ہیں اتنے پرسنٹ مسلم ہیں۔ جتنے پرسنٹ فالو کرتے ہیں وہ آتھنٹک ہے تو اتنے پرسنٹ آتھنٹک مسلم ہیں آپ۔ ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی پوری نمازیں ایسا اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور ریجیکٹ کر دے گا، آپ کے اوپر پھینک دے گا، آپ کے اوپر غلاظت ڈال دے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اس کو ایک بار چیک کر لینا چاہیے نا کہ جو کام، جو ڈیوٹی میں کر رہا ہوں میرے رب کی، میرے آقا کی، وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، وہ رجسٹر میں انٹری ہو رہی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اللہ کا حکم ہونا چاہیے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ طریقے بعض قرآن سے مل جاتے آپ کو، بعض نہیں ملتے، حدیثوں سے لینا پڑتا، ریسرچ میں آپ کو تاریخ میں پڑھنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز، اس میں پیورٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر پیورٹی ہے تو آپ دعوت کا کام بھی کریں گے، نہیں ہے پیورٹی تو اپنے نزدیک کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے پیورٹی کا؟ کہ اگر آپ مخلص ہیں تو ایک تو آپ نالج حاصل کریں گے۔ دیکھیے، آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، بن گئے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنے گھر والوں کی لائف ٹھیک کریں گے نا۔ بیکٹیریا بتائیں گے ان کو کیا ہے، یہ مت کھاؤ ایسے ہو جائے گا، یہ مت کھاؤ ایسے ہو جائے گا، یہ پرابلم ہو گیا تو اس کا یہ سیلیوشن ہے۔ پھر اگر آپ اپنے گھر والوں کا علاج کر رہے ہیں یا آپ اپنا خالی کر لے رہے ہیں، اپنی صحت اچھی رکھ رہے ہیں، تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، پھر آپ مخلص نہیں ہیں اپنے کام میں۔ آپ مخلص ہیں تو علم حاصل کریں گے، خود اچھے رہیں گے اور دوسروں کی حفاظت کریں گے، رائٹ؟ پیسے چاہیے نا، یہاں جو ڈاکٹری کریں گے اس کے پیسے مل جائیں گے۔ بلکہ کئی ڈاکٹر تو ایسے ہیں جو خاندانی اچھے پیسے والے ہیں، جو آپ کو فری علاج کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے دوائیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اسلام کو کوئی دھرم سمجھ رہے ہیں، کوئی مذہب سمجھ رہے ہیں۔ اسلام مذہب نہیں ہے میرے بھائی، اسلام دین ہے۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آج ایک روایت آئی تھی میرے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی 5642 میرے خیال میں، کہ مومن کو جو بھی کانٹا چبھتا ہے مسلم کو، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، مصیبت جو بھی آتی ہے۔ تو آپ پوری قرآن پڑھیے، اس میں سے مصیبت کا لفظ نکال کے پوری آیتوں کو کلیکٹ کیجئے، اس کے کیٹیگریز بنائیے کہ کون سی مصیبت کا ذکر کہاں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلی مصیبت وہ ہے جو انسان خود اپنی غلطیوں سے لا لیتا ہے۔
آپ چھت پہ سے کودیں گے، چار مینار سے کودیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ غلط غذائیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ زہر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ گٹکا کھائیں گے، سگریٹ پئیں گے، شراب پئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ قانون قدرت ہے۔ اب قانون شریعت کیا ہے؟ اس کی سزا وہاں ملے گی۔ لیکن جب بندہ یہاں کی غلطیاں کر کے پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے بحیثیت مسلمان۔ چلو بھائی میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں فرما برداری کروں گا۔ اسلام کا مطلب فرما برداری، اوبیڈینٹ۔ مسلم کا مطلب اوبیڈینٹ۔ اوبیڈینسی کہاں سے سیکھے؟ وہ اپنے ابا سے سیکھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن سے میچ کر کے دیکھے کہ واقعی وہ قرآن میں وہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ کیسے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ الگ میٹر ہے، وہ آپ کو ہسٹری سے، حدیثوں سے، روایتوں سے ملے گا۔ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے دعا کرنی پڑے گی اللہ سے کہ اللہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو پکارنا پڑے گا۔ بہرحال اگر آپ خوش قسمتی سے یا غلطی سے مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایک مرتبہ ری چیک کیجئے۔ آپ مسلمان زندگی بھر نہیں بن سکتے، آپ کے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس جب تک آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ قرآن کا علم حاصل کر کے، غور و فکر کر کے اس کی دعوت نہیں دیتے۔ آپ اسلام کو، قرآن کو پڑھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ سیکھتے ہیں، تو آپ کا ایمان کا پروسیس چل رہا ہے۔ آپ ایمان ابھی سیکھنے میں ہیں، یہ کلیکشن ہے۔ اب بڑھنا ہے ایمان تو آپ کو دعوت دینا پڑے گا، تو آپ یعنی مخلص بھی ہیں اس میں۔ تو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، اپنی حفاظت کی، پھر اپنے ملنے والے، خاندان والے، بچے، ان کی بھی حفاظت کی، ان کا بھی پیوریفیکیشن کیا۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنی سمجھ تو آئے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کی دعوت نہ دیں۔ السلام علیکم۔